ويناداهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہماری کل کی جو گفتگو تھی وہ یہاں تک آئی کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ بر الہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے استعانت چاہتے کہ کہے کو ہے جب ہم صراط مستقیم پہ اس حد تک آ گئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. میجورٹی کسی بھی معاشرے میں نماز نہیں پڑھتی، تو اب اگر ہم اس حد تک دین کے اندر آ چکے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو یہ یقین دلاتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، مطلب یہ کہ تجھے ہی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کو اپنا الہ نہیں مانتے. تو تو کیا کر، ہماری استعانت کر. استعانت کاہے کو چاہیے، مدد کاہے کو چاہیے اس کی، جب کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم صراط مستقیم پہ قائم رہ سکیں، اس پہ ثابت قدم رہ سکیں. تو جو صراط مستقیم پہ نہیں ہے وہ چاہے 80 سال تک نمازیں پڑھتے رہیں، 100 سال تک پڑھتے رہیں، وہ اس کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تو 72 فرقے جو اسلام کے نام پہ اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ اس کا مفہوم یہی مانتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تو یہ کلیئر ایڈمیشن ہے کہ ابھی تک تو ہم صراط مستقیم پہ نہیں ہیں. ٹھیک، جب صراط مستقیم پہ نہیں خود کو سمجھتے تو پہلے صراط مستقیم پہ تو آئیں. تو اس معاملے میں پرسوں کی گفتگو میں ہم اس حد تک پہنچے کہ جب ہمیں اس سے استعانت چاہیے تو اسے بتانا چاہیے کہ میں استعانت کیسے کرتا ہوں. کبھی بتایا اس نے؟ کبھی نماز کے اندر سنا آپ نے کہ اس نے کہا ہو کہ میرے بندے تو نے سے استعانت مانگ رہا ہے تو میں استعانت اس طریقے سے کرتا ہوں؟ نہیں کبھی. چلیے سورہ بقرہ آیت 153. سورہ بقرہ آیت 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان کے دعوے دارو، استعانت پکڑو صبر سے اور صلاۃ سے، اور اللہ جو ہے یقیناً صابرین کے ساتھ ہے. اللہ خود بھی صابر ہے اور وہ صابرین کے ساتھ ہے. تو کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ دو مستعان آپ کو دے رہا ہے، ایک کا نام ہے صبر اور دوسرے کا نام ہے صلاۃ. اگر آپ کا جو عام طور پہ مفہوم ہے کہ صبر جو ہے کسی کام کو آپ نہ کر سکیں یا کوئی حالات آپ کے کنٹرول سے باہر چلے جائیں تو آپ کہتے چلو صبر کرو، یہی صبر ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ صبر جو ہے یہ تو لاچاری ہے جس کو آپ صبر کہہ رہے ہیں. صبر جو ہے مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہے تو فرمایا کہ ایمان کے 4 اجزاء ہیں، ایمان کے 4 کانسٹیٹیوئنٹس ہیں جن کے مل کر ایمان بنتا ہے. ان میں سب سے پہلا جزو جو ایمان کا ہے وہ صبر ہے. وہ کیا ہے؟ صبر.
اور باقی 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ یقین، عدل اور جہاد. یہ 4 چیزیں ملیں تو ایمان بنتا ہے. تو جب ایمان کا پہلا جز ہی صبر ہے تو یہ لاچاری کو صبر کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے ثابت کیا کہ صبر سے مراد مولا متقیان علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ پہلے مستعان جس کو اللہ نے صبر کا نام دیا، مجسم صبر جو ہے وہ مولا علی صلوات اللہ علیہ ہے. اور دوسرے جو مستعان ہے اس آیت میں وہ ہے صلاۃ. صلاۃ کا بھی ہم نے ثابت کیا کہ اس سے مراد مجرد نماز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ بھی مجسم صلاۃ ہے. اور وہ مجسم صلاۃ جو ہے مولا حسین ہے. جو کل کی ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے ان دونوں چیزوں کو ان ڈیٹیل ثابت کیا. وہ جو دیکھنا چاہے وہ ہمارے اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہے، یقین ٹی وی کے اوپر، کہ کس طرح صبر سے مراد مولا علی اور کس طرح صلاۃ سے مراد مولا حسین. تو اب جو آپ کا ہر نماز کے اندر اللہ سے سوال ہے کہ بارے الہا مجھے استانت چاہیے. استانت کیوں چاہیے؟ کہ میں صراط مستقیم پہ قائم رہ سکوں. میں صراط مستقیم پہ قائم رہ سکوں. تو اللہ نے بتایا کہ 2 مستعان ہیں میرے پاس. ایک ہے علی اور دوسرا ہے حسین. یہ 2 کیوں؟ 2 زمانے ہوتے ہیں. ایک ہے زمانے امن اور دوسرا ہے زمانے جنگ. زمانے امن ہو تو یا علی مدد، زمانے جنگ ہو تو یا حسین یا حسین یا حسین. ٹھیک ہے؟ ان دونوں حالات میں، زمانے امن میں اور زمانے جنگ میں، 2 مستعان اللہ نے دیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں صلاۃ کا ذکر کیا، پڑھنے کا کسی ایک آیت میں نہیں کیا. اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. تو صلاۃ کا تعلق قیام کے ساتھ ہے. صلاۃ کا تعلق قیام کے ساتھ ہے. اس لیے کل ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ صلاۃ جو ہے اس سے مراد تو قرآن کی کچھ 750 آیات میں حسین کے راستے پہ حسین کے پیچھے قیام کرنا ہے. اس سے مراد نماز پنجگانہ نہیں ہے. پھر نماز پنجگانہ جو ہے اس پہ کیوں اتنا زور دیا گیا اور بعد جماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ مطلب یہاں تک بھی ایک روایت ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. اور مولا علی سے ایک شخص جو نابینا تھا، اس کو کب نظر آتا تھا، بس اندھیرا اجالا جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا. اس نے کہا کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں مغرب عشاء جو ہے یہ گھر پہ پڑھ لیا کروں. مولا نے فرمایا کہ تو گھر سے لے کر ایک رسی باندھ لے مسجد تک، اس کے سہارے مسجد میں آ. میں تجھے گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. کچھ اندازہ ہوا نماز کی؟ اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ سے جب استعانت مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور ایسے مستعان مانگ رہے ہیں کہ جو
ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، امن میں بھی اور جنگ میں بھی۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سورہ آراف، سورۃ الاعراف کی آیات 16 سے 17، ان میں جب شیطان نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، تو اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کالا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ وہ بولا چونکہ تو نے مجھے نا امید کر دیا، میں بھی تیرے صراط مستقیم پر کیا کروں گا؟ سب کے لیے راستہ مارنے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ضرور آؤں گا۔ کون؟ شیطان۔ اور تو ان میں سے بہتوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ کون کہہ رہے؟ ابلیس۔ جب اس کو اللہ نے راندہ بارگاہ قرار دے دیا، کب یہاں سے اب چلتا بنا، تو اسے کیا کہا کہ میں کیا کروں گا کہ تیری جو صراط مستقیم ہے ان پہ جا کے تمہیں دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا۔ آج کل بہت شوق ہوتا ہے نا مولوی کو دھرنے کا، تو یہ جو فن ہے اس نے اسی سے سیکھا ہے۔ تو کیا کروں گا کہ تیرے بندوں کو جو صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، ان کو میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کالا خرج منہا مذعوما مدحورا، تو یہاں سے ذلیل راندہ ہو کر نکل جا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، سورۃ الاعراف۔ البتہ جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، میں ضرور ان اور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ کب کی بات ہے؟ جب وہ راندہ بارگاہ قرار پائے۔ ابلیس جو ہے چونکہ آدم سے حسد کی بنا پہ تکبر کر کے اس انجام کو پہنچا، اس لیے اس نے اولاد آدم سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ مطلب اس کو گریوانس کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ اور بدلہ لینے کی کس سے ٹھانی اس نے؟ اولاد سے۔ کالا ارائیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، سورہ بنی اسرائیل آیت 62۔ اور کہنے لگا بھلا دیکھ تو کیا یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے قلیل تعداد کے ضرور قابو میں کر لوں گا۔ دیکھیں باپ یا ماں سے جب کسی کو کوئی پرخاش ہوتی ہے تو وہ اس کی اولاد کو ڈی ٹریک کرتے ہیں۔ آپ خاندانوں میں دیکھ لیں،
وہ بیٹے کو باپ کے خلاف کھڑا کر دے گا، بیٹی کو ماں کے خلاف کر دیں گے. تو جب ماں یا باپ سے بدلہ لینا ہو تو شیطان صفت لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لیتے ہیں اس کی اولاد سے، پرخاش ہوتی ہے ماں سے یا باپ سے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. خدا نے کہا چلا جا، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا وہ اس کو جہنم بطور جزا دی جائے گی، جزاء موفورا، کہ جو تیری پیروی کرے گا اس کو بطور جزا جہنم ملے گی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِدْهُمْ، اور ان میں سے جن کو تو پھسلا سکتا ہے اپنی آواز سے پھسلا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں شرکت کر اور انہیں وعدے دے. اب شیطان جو ہے مال میں اور اولاد میں شریک ہوتا ہے ان کے جو علی کی اتباع نہیں کرتے، جو علی کی اتباع نہیں کرتے ان کی اولاد میں اور مال میں شیطان شامل ہوتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہوتے. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا پروردگار ہی مطلب ان کی وکالت کے لیے کافی ہے. وکیل کہتے ہیں الجھے ہوئے امور کو سلجھانے والے. یہ آیات جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی یہ کس کی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. آیات کا نشان ہے 63 تا 65. اب دیکھیے ابلیس نے کیا کیا کہ یہ ساری کچھ مطلب اللہ سے کیلو کال کرنے کے بعد اس نے اپنی شکست تسلیم کی پہلے روز. کن کے بابت؟ کالا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ بولا پس تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ان میں سے سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں، جو تیرے خالص بندے ہیں. یہ خالص بندے کون ہیں؟ کبھی ملے کوئی؟ کسی نے ان کا کوئی ایڈریس بتایا؟ نہیں بتایا، رسول پاک نے بتایا. خطبہ غدیر میں رسول خدا نے فرمایا کہ جو کون مبغضین ہے، جو بغض رکھتے ہیں، وہ سوائے شقی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لا یبغض علیا،
الا شقیٌ، علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے شقی کے۔ شقی کہتے ہیں ظلم میں حد سے بڑھنے والے۔ لا یبغض علی الا شقی ولا یتولی علی، اور کوئی علی سے ولا نہیں رکھے گا الا مومن مخلص، اور کوئی علی لا یتولی علی الا تقی، علی سے کوئی ولا نہیں رکھے گا سوائے متقی کے۔ ولا یؤمن بہ، اور کوئی اس پہ ایمان نہیں لائے گا الا مومن مخلص، سوائے مومن مخلص کے۔ یہ جو آپ کو ہے کہ جی فلاں دیکھیں جی فلاں جو ہے وہ تو علی ولی اللہ کو نہیں مانتا، کیسے مانے گا؟ اگر اس کے دل میں بغض ہے علی سے تو وہ کبھی بھی علی کو نہیں مان سکتا۔ علی کو ماننے کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی۔ تقوی ہوگا تو علی سے محبت رکھے گا، اور خالص ایمان اگر اس نے کرنا ہوگا تو علی پہ ایمان لائے گا۔ علی پہ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہاں نام لینے علی کا اور یہاں نام نہیں لینا۔ اب جو مجتہد اپنے توضیح المسائل سے، اذان سے، کلمے سے، اقامت سے، تشہد سے علی ولی اللہ نکال دے، اس کے بارے میں یہ کیسے تصور کر لیا جائے گا کہ وہ اسلام پہ بھی ہے؟ بے شک ایسے یہ غلام تھی۔ علی ولی اللہ لازم ہے اسلام پہ رہنے کے لیے، بے شک بے شک بے شک۔ ٹھیک؟ اور فرقوں کی پہچان یہ ہے کہ ان میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ان کی توضیح المسائل ہے، اگر انقلاب ایران سے پہلے کی دیکھے تو ان میں علی ولی اللہ ہے، اور بعد کی دیکھے تو اب چونکہ حکومت چلانی ہے اب علی ولی اللہ نکال دیا۔ یہاں تک آ گیا کہ اگلے روز اس خبیث آدمی نے، جواد نقوی نے کیا کہا اس کے جواب میں سوال کے؟ اس نے کہا کہ نماز میں یا اذان میں علی ولی اللہ یا حتیٰ کہ کلمے میں بطور جز نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی لوگ عقیدت کے اظہار کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اب کیا کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب مولا علی سے چونکہ قرآن کی تعبیل کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ولایت علی کو کما حقہ تسلیم کرو، ولایت علی کو کما حقہ تسلیم کرو۔ اب فرقوں میں علی نہیں ہے، فرقوں میں علی نہیں ہے، اور فرقے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں علی نہیں ہوں گے۔ 72 فرقے جو ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر یہ ضروری نہیں تھا تو غدیر پہ رسول کو روک کر اس کا حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، بے شک ایسے ہی۔ چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لوگ پڑھ رہے تھے۔ جو چیز ابھی تک جس میں جزبوس تھے وہ غدیر پہ آ کے کلیئر کر دی گئی۔ اس سے پہلے تو اسلام کی تکمیل کا اعلان نہیں ہوا، تکمیل کا اعلان ہوا غدیر پہ آ کے۔ تو جب اسلام کامل نہیں ہے علی کے بغیر،
علی کے بغیر اسلام کامل نہیں ہے. تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ جو ہے علی ولی اللہ کو فلاں جگہ پڑھو فلاں جگہ نہ پڑھو؟ دیکھیں ان فرقوں کے ساتھ رہنا اگر آپ کی حکومتی مجبوری ہے تو اس مجبوری کا دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے یا ہے کوئی. اور آپ اس حد تک مجبور سمجھیں خود کو کہ آپ اپنی توضیح المسائل سے علی ولی اللہ کو نکال دیں، کلمے سے، اذان سے، اقامت سے، تشہد سے. برصغیر پاک و ہند میں جو آج جو آپ کو ملتا ہے نا تحفۃ العوام، اس کا نام تحفہ احمدیہ تھا. تحفہ احمدیہ تھا. اس کے اندر تشہد میں علی ولی اللہ لکھا ہوا موجود ہے. ٹھیک. اب ذرا تھوڑی سا آپ یہاں پہ اپلائی کریں عقل، تو مجتہد اب یہ پرچار کر رہا ہے کہ این جزو اذان نیست، این جزو کلمہ نیست. تو اس کے سیدھے سے معنی یہ ہے کہ یہ اذان کا کلمے کا جز نہیں ہے، یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، کل ہے. ایک شے جو جز نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کل ہے. اگر اس کے ہم دیگر معنی لیں، جیسے کہ غدیر پہ رسالت مآب نے کیا کہا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تب اگر ہم نیچے سے چلیں کہ جس کے علی مولا ہے اس کے محمد مصطفیٰ مولا ہے، یہ کوئی الگ بات تو نہیں ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب اگر اس کو یوں کہیں کہ جس کے علی مولا ہے اس کے محمد مصطفیٰ مولا ہے، تو کوئی الگ بات ہوگی یا وہی بات ہوگی؟ وہی بات ہوگی. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا علی مولا نہیں ہے اس کے محمد مصطفیٰ بھی مولا نہیں ہے. جس کے علی مولا نہیں ہے اس کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی مولا نہیں ہے. تو اب لاکھ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے رہیں، آپ کہیں نہیں کھڑے اسلام میں. آپ علی کا پہلے قصیدہ پڑھتے تو محمد مصطفیٰ اپنے قصیدے کو قبول کر لیتے. چونکہ آپ علی کے قصیدے سے انکاری ہیں، آپ علی پہ نہیں آتے. جب علی پہ نہیں آتے تو محمد مصطفیٰ کو بھی آپ سے اپنا قصیدہ سننا پسند نہیں ہے. تو جب ان دونوں کو نہیں پسند، اللہ کو پسند ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. یہ کس نے بتایا کہ یہ کام نہیں کرنا؟ یہ کام ہے شیطان کا. یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا، کہ بس اللہ اور رسول تک رہنا ہے، آگے علی تک نہیں جانا. علی سے اس کی خار کیا ہے؟ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ وہ رسالت مآب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، انسانی روپ میں ابو مرہ کے نام سے یہ اپیئر ہوتا تھا. اور جیسے ہی اس کو علی کی خوشبو آئی، مسجد میں داخل ہوئے علی. رسول پاک کا چہرہ مسجد کے دروازے کی طرف ہے، یہ اس کی پشت ہے، لیکن یہ چونکہ ان کو جانتا ہے جب یہ عالم نورانیت میں ان کا ظہور ہوا، تو جب اسے علی کی خوشبو آئی، جتنے پاک سے حدیث کتاب میں سنتے ہیں آپ کہ وہ حسن آتے ہیں، جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. حسین آتے ہیں یہی کہتے ہیں، علی آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو ان کی مخصوص خوشبو تھی.
تو مولا علی جیسے مسجد میں انٹر ہوئے تو ابو مرہ جو ہے یہ رسول پاک سے کہتے ہیں بس میں چلا. کہا کیا ہوا؟ ابھی تو تیری بات بھی مکمل نہیں ہوئی. کہا نہیں وہ جو آ رہا ہے نا مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا میں جب نوح کی کشتی میں سوراخ کر رہا تھا تو اس کی تلوار کی نوک لگی تھی بس مجھے. علی کی تلوار کی مجھے نوک لگی تھی اور وہ زخم آج تک بھرا ہے، وہ نہیں بھرا. تو مستعان وہ چاہیے نا، مددگار وہ چاہیے نا. آپ کے ایمان کا محافظ آپ کو وہ چاہیے کہ جس سے شیطان ڈرتا ہو، جس پہ شیطان کا غلبہ نہ ہو سکے. اگر وہ مستعان خود ہی شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو آپ کو اس مستعان کو کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے آپ کو جو دو مستعان دیے وہ ایسے ہیں کہ ان پہ شیطان کا غلبہ نہیں. شیطان کا غلبہ کن پہ نہیں؟ جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا. آیا جو ہے تطہیر، اس میں یہی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو شیطان جو ہے اس نے پہلے روز یہ مان لیا کہ جو تیرے بندے جتنے بھی ہیں ان سب پہ میرا بار چل جائے گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلصین. اب مخلصین کون ہیں؟ متقین میں سے بھی علی پہ ایمان لانے والے. لا یتولی علیاً، کوئی علی پہ ولا نہیں رکھے گا. الا تقی، سوائے صاحب تقوی کے. علی سے ولا کون رکھ سکتا ہے؟ جو صاحب تقوی ہے. اور کوئی اس پہ ایمان نہیں لائے گا. یہ جو آپ کو گلہ ہے نا جو علی کو نہیں مانتا، اللہ کہہ رہے رسول کے ذریعے کہ ولا یؤمن بہ، اور کوئی علی پہ ایمان نہیں لائے گا الا مومن مخلص، سوائے مومن مخلص کے. جس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مفلس بھی ہے، یعنی جو علی کو نہیں مانتا وہ مومن مفلس ہے. اس کا جو مومن ایمان ہے وہ افلاس زدہ ہے. اب دیکھیں جب مولا علی کو مان کر متقی بنیں گے تو قرآن کے سبجیکٹ بنیں گے. قرآن کے سبجیکٹ بنیں گے. کن کے لیے قرآن؟ ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت کا ایک کمپینڈیم ہے آپ کے لیے، یہ گلدستہ ہدایت ہے، لیکن ہر کس و ناقص کے لیے نہیں، متقین کے لیے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. متقی کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل پڑھنے والا. صلی علی محمد وآل محمد. تو اگر وہ علی کو اپنے ایمان کا جز مانے گا تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ مومن مخلص. مومن مخلص. تو شیطان بھی جانتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین. دیکھیں حدیث تبھی صحیح ہوگی نا جب وہ قرآن کے ساتھ میل کھائے گی. تو شیطان بھی پہلے دن سے جانتا ہے کہ جو علی کے بندے ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلے گا.
ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. اب ان پہ تو بس چل گیا. اب سورہ سبا آیت 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً ان سب پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. یعنی وہ سب کے سب ابلیس کے پیچھے لگ گئے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے. اللہ کہہ رہے سب نے اس کی پیروی کرنی. وہ مومنوں کے گروہ کون ہے؟ علی ولی اللہ والا. ٹھیک ہے، علی پہ ایمان لانے والے. اب یہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے کہ یہ مومنین اور مخلصین کون ہیں جو شیطان کے بہکاووں سے معمون ہیں. تو رسالت مآب کا الا انہ لا یبرز علیا الا شقی ولا یتولی علیا الا تقی ولا یؤمن بہ الا مومن مخلص. تو مومن مخلص ایسے لوگ ہیں کہ جن کو صراط مستقیم سے شیطان بھٹکا نہیں سکتا. باقی سب کے سب اللہ کی گواہی ہے کہ جو شیطان کے مکمل طور پہ اتباع میں. تو اب ہمیں جو مستعان کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے معمون رہیں. شیطان کے حملوں سے معمون رہیں گے تو ہم صراط مستقیم پہ کیا ہوگا؟ ڈٹے رہیں گے. تو صراط مستقیم کے ڈٹنے کے لیے اعتصام چاہیے. اس سے حبل اللہ سے حبل اللہ جو ہے وہ ملا کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کی رسی. یہ باکری جو قبیل کے لوگ ہیں، یہ جو جواد نقیل اینڈ کمپنی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے پرنسپلز آف قرآن. پرنسپلز آف قرآن. اب اللہ حکم کیا دے رہے؟ اعتصام کا، کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ جو حبل اللہ ہے ان سے اعتصام کرو. اور اعتصام کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ساتھ ہے جو ذہنی، فکری اور عملی ہو. نہ کبھی آپ کا جو خیال ہے وہ ان سے ہٹے، اور نہ کبھی آپ کا جو عمل ہے وہ ان سے متعارض ہو. یعنی آپ اپنے فکر و عمل میں ان کو رکھیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کو اپنا مستعان مانیں گے. اور اگر ان کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ فرقہ مت ہونا. فرقہ مت ہونا. رسالت میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت علی سے ولا رکھتی، ٹھیک ہے، علی کی محبت میں مجتمع رہتی تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کو آرڈر پہ بنوایا علی کو نہ ماننے والوں نے. علی کو نہ ماننے والوں نے. تو ہم جو ہے ان کو دعوت فکر تو دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا. ہمیں یقین کیوں ہے کہ ہمیں رسالت مآب نے علی کی ولایت کے کھونٹے سے غدیر میں جہاں باندھا، ہم نے وہ رسہ کبھی تڑوایا ہی نہیں. جب وہ رسہ نہیں تڑوایا تو ہم نے جہنم میں کیا لینے جانا ہے؟
जहन्नम में तो जाने के लिए 72 काफी है। بے شک صحیح जब इतना वाज़े है तो पता नहीं लोग किस इस्लाम की बात करते हैं। ایسے ہی ہے कोई इस्लाम नहीं है अली के बगैर, نہیں ہے بے شک ایسے ہی ہے अली के बगैर कोई इस्लाम नहीं है। अब सवाल ये पैदा कल हुआ जिस पे बात हमने खत्म की कि ये नमाज पंजगाना क्यों है, कि जब कुरान के जो मफाहिम में दो मुस्ताने, एक है सब्र और एक है सलात, तो हमने आपको समझाने के लिए उस आयत को इंटरप्रेट यूं किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बेअलीयिन वल हुसैन, के ईमान के दावेदारों तुम्हें अगर इस्तानत चाहिए तो अली से पकड़ो और हुसैन से पकड़ो, بے شک अली से पकड़ो اور حسین سے और हुसैन से पकड़ो। صرف حسین ठीक, صرف حسین अली से पकड़ो और हुसैन से पकड़ो ताकि तुम शैतान के बहकामों से बच सको। अब जो शैतान के बहकावों में आ गए अली को छोड़कर उनका क्या हुआ कि जिसको शैतान बुजुर्ग कहते थे, रहबर कबीर, अब उस शैतान बुजुर्ग के साथ सुलह हो गए। वो कहते हैं कि ये यहूदुन नसारा हरगिज हरगिज तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये आपस में एक मुठ है लेकिन तुम्हारे खिलाफ है। بے شک ایسے ہی بے ہے شک तो अब आप उसी शैतान बुजुर्ग के साथ बैठ के मुआहदा हो रहा है, ایسے ہی आइंदा भी होता रहेगा। क्यों ऐसा करना पड़ा कि आपने अली को छोड़ दिया? अगर नहीं यकीन आता तो अब कल तो मजालिस का सिलसिला हमारा दोपहर को होगा, इस वक्त नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सारी तौज़ीहुल मसाइल लाके आपको दिखा देंगे कि उसके अंदर अब अली वलीउल्लाह नहीं है। हमारे दरमियान और जो फिरके हैं, हम इस्लाम का फिरका नहीं है, ये बात तो ज़हन नशीन है ना بے شک بے شک कि हम इस्लाम का फिरका नहीं है, हम ही इस्लाम हैं, हमारे अलावा कोई इस्लाम नहीं है। بے شک तो जब ये सूरत हाल है तो जिन्होंने छठे नंबर पे छोड़ दिया इमाम को, सातवें पे छोड़ दिया, इमाम ज़माने के होते हुए अपने इमाम बना लिए, अब वो क्या है? वो फिरके हैं, وہ فرقے ہیں वो इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोई फिरका बनता है तो पहले अली को छोड़ता है, अली को छोड़ के फिरका बनता है, چھوڑے گا تو پھر अली को मानते हुए नहीं। जब हर जगह तौहीद और रिसालत के साथ अली को मानेगा बतौर जुज़्वे ईमान के तो वो इस्लाम में रहेगा, और जैसे ही अली को अपने दीन से खारिज कर देगा, निकाल देगा, तो वो भी दीन से निकल जाएगा, खुद भी दीन में नहीं रहेगा। अब जो नमाज पंजगाना है, जो कुरान के मफाहिम में जो हमने बताया कि सलात से मुराद मौला हुसैन है और अकीमुस सलात से मुराद है मौला हुसैन के पीछे क़याम करना। मौला हुसैन का जो करबला में उन्होंने इस्तगासा बुलंद किया था कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना, वो इस्तगासा उन्होंने वापस नहीं लिया। वो इस्तगासा उस वक्त से अब भी फज़ाए बसीत में بے شک بے شک गूंज रहा है। सुनने वाले कान उसको सुनते हैं, सुनने वाले कान उसको सुनते हैं। जब वो सुनते हैं कि हुसैन पुकार रहे हैं
تو وہ یا حسین کرتے ہوئے باہر نکل آتے. یہی تو جلوس ازا ہے. بے شک جلوس ازا میں آپ نہیں نکل سکتے اگر آپ کے کانوں میں حسین کی آواز جو ہے وہ نہیں آتی. بے شک اب کیا ہوا کہ حسین جو ہے وہ آپ کے مستعان ہے. انہوں نے آپ کو بلایا, آپ یا حسین کرتے باہر نکل رہے. دیکھیے جو سیگا ہے یا حسین یہ ندا کا ہے, یعنی پہلے آپ کو کسی نے بلایا ہے اور پھر آپ ان کے بلاوے پہ لبیک کہہ کے نکل رہے. بے شک تو آپ کا لبیک کہتے ہوئے نکلنا یہ کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مومن مخلص جن سے شیطان نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, آپ وہ مومن مخلص ہیں. وہ مومن مخلص ہیں. اس وجہ سے آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں جو بھی شیطانی ساری کی ساری مطلب آتی ہیں, ان کے پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ, بے شک اور دیکھیے آپ جب اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے وہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے, اس وجہ سے آج تک آپ کا راستہ نہیں رک سکا. دنیا نے کوششیں بے شمار کی. سینے پہ ہاتھ مار کے بات وہی کر سکتا ہے جو خود بھی سچا ہو اور اس کی بات بھی سچی ہو. بے شک ٹھیک ہے, آپ بیٹھے ہو بات کر رہے ہو, کوئی آپ کا دعویٰ ہو تو وہ آپ کہتے ہیں میں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں کہ یہ بات یوں سچی. تو یا حسین کے علاوہ کیا دنیا میں کبھی کوئی اور ایسی ندا جو ہے سنی آپ نے؟ نہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ویسا ہی ایک جلوس ہے جیسا مباہلہ میں نکلا تھا. آگے کون تھے؟ پنجتن. بے شک پیچھے کون تھے؟ صحابہ کرام. پیچھے کون تھے؟ صحابہ کرام. جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جلوس کے آگے ان کے جو سچے تھے وہ کون تھے؟ 5. تو رسالت مآب نے یہ واضح کیا میدان مباہلہ میں کہ کوئی کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہو, اگر وہ پنجتن کے پیچھے نہیں ہے پیچھے نہیں ہوا, ختم تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سچا ہونا, اس کا صدیق ہونا, اس کا فاروق ہونا, اس کا غنی ہونا, سب کا سب اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ کتنا ہے. اہل بیت نے ان کے پیچھے نہیں ہونا, بے شک انہوں نے اہل بیت کے پیچھے ہونا ہے. اہل بیت کے پیچھے ہوں گے تو سب ٹھیک ہے, اور اگر اہل بیت سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو جو سامنے آتا ہے ان کے صادقین کے وہ کاذب ہوتا ہے. بے شک صادقین کے سامنے آنے والا کاذب ہوتا ہے. اب نماز پنجگانہ اس لیے رکھی کہ یہ جو بھٹکانے کا جس نے مینڈیٹ لے رکھا ہے وقت معلوم تک, وقت معلوم کون سا ہے؟ امام زمانہ کا ظہور. اس کے بعد تو اس کی بس ختم. تو آپ کو قیام کرنا ہے مولا حسین کے پیچھے. جو یہ زمانہ چل رہا ہے یہ ہے منتقم خون حسین کا. مولا امام زمانہ جو ہیں یہ مولا حسین کے قتل کا انتقام لینے والے ہیں. بے شک
جس طرح ہماری پاکستان کی پوری لائف میں ایک 65 میں جنگ ہوئی، پھر 71 میں جنگ ہوئی، یہ چھوٹی موٹی اب بھی مطلب ایک دو دن کی جنگیں ہوئی، لیکن ان جنگوں کے لیے جو مشق ہے وہ تو مسلسل جاری رہتی، بے شک بے شک مسلسل جاری رہتی۔ مستقل آج جو آپ کے ایمان کا دشمن ہے وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ یقیناً امام فرماتے ہیں کہ عبادت کرنا اتنا مشکل امر نہیں ہے جتنا مشکل امر اپنے ایمان کو شیطان سے بچانا ہے۔ بے شک آپ ادھر ایک نیک عمل کرتے ہیں اور ادھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب اب اس کو میں نے نلیفائی کیسے کروانا۔ فرض کریے ایک مولوی ہے، ایک ذاکر ہے، وہ دن میں 10 مجلسیں پڑھتا ہے اور مجلس پڑھنے کے ساتھ ہی اس کا معاوضہ بھی وصول کر لیتا ہے۔ اب پہلی تو مطلب جس سے کہتے ہیں نا شیطان کا بہکاوا یہ آ گیا۔ اب آگے جا کے پھر اس نے رات کو کیا کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں، پھر اس کے بہکاوے میں اینڈ سو آن بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ایمان کو اور اپنے عمل خیر کو شیطان سے بچانا ہے۔ شیطان سے بچانے کے لیے اس نے اتنا پاورفل آپ کو مستعان دیا، استعانت کرنے والا راہ دیا کہ جس سے شیطان جو ہے ہمیشہ دور بھاگتا ہے۔ بے شک شیطان ہمیشہ دور بھاگتا ہے۔ اب جو صلاۃ پنجگانہ ہے یہ آپ کے لیے اس لیے رکھی کہ وہ دیکھے کہ آپ صبح کی نیند آپ کو زیادہ عزیز ہے یا اذان کی آواز پہ اٹھ جانا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا۔ دن میں آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ اذان کی آواز سنتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اچھا چلو ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی 7 ساڑھے 7 بجے تک مطلب ٹائم ہے میرے پاس۔ جیسے جیسے آپ عمل خیر میں دیری کرتے جائیں گے ویسے ویسے اس کا عمل دخل بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ آپ کے پاس مہمان آ جائیں گے، آپ کے پاس کام ایسا آ جائے گا کہ آپ بھول ہی جائیں گے کہ اپنے نماز پڑھنا۔ تو اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اول وقت پہ نماز پڑھو، اول وقت پہ نماز پڑھو۔ اب آگے مغرب عشاء، اب اپنے کام سے گھر چلے گئے، گھر جب گئے تو اب تھکے ہیں، بیگم نے بچوں نے کہا کہ نہیں بھی دیکھیے کھانا لگا، پہلے کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، اب طبیعت بھاری ہو گئی۔ اب نے کہا اچھا چلو تھوڑی دیر لیٹ لیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ گئے تو گئے، پھر شیطان نے اپنا کام دکھا دیا۔ اب شیطان کے اس وار سے بچنا ہے تو آپ کو نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اب یہ کون کرے گا؟ مومن مخلصن، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں کہ صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ یہ جتنی بھی یہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے اس سے لے کر آخر اسلام تک جتنی بھی چیزیں نماز میں ہیں وہ سب کی سب قیام کا طریقہ سکھانے کے لیے۔ آپ پیش نماز سے نہ پہلے سجدے میں جا سکتے ہیں نہ رکوع میں جا سکتے ہیں، نہ پیش نماز سے پہلے سجدے سے سر اٹھا سکتے ہیں، یعنی سر منہ انحراف آپ کا نماز میں اس سے نہیں ہوگا، پیش نماز سے۔ یہ آپ کو تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ جب امام زمانہ بلائیں گے تو آپ نے سر منہ ان کی کمانڈ سے انحراف نہیں کرنا۔ تو یہ نماز پنجگانہ جو ہے یہ آپ کو
امام زمانہ کی کال پہ بلا تعامل حاضر ہونے کے لیے. یہ بیکار نہیں ہے. جی اگر آپ نے اس کے ذریعے نماز کے ذریعے یہ تہذیب نہیں سیکھی ہوگی قیام کی تہذیب نہیں سیکھی ہوگی. اب یہ نماز یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ اکبر کر کے تو یہاں بیٹھ جائیں, بیٹھ کے مطلب سارا کچھ پڑھ دیں. ایکشن کیوں ہے اس کا کہ امام زمانہ جب کال دیں گے مکہ میں تو آپ کو یہاں سنائی دے گی. اگر آپ ان کی اتباع میں ہیں تو آپ کیا کریں گے, دایاں پاؤں اٹھائیں گے تو آپ کا جو سفر شروع ہو جائے گا اور اب چشمے زدن میں امام کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اس لیے جو صلاۃ ہے اس کا تعلق قیام کے ساتھ ہے, محض پڑھنے کے ساتھ. اور یہ بالکل فوجی ڈرل کی طرح ایک مشق ہے جو مسلسل اللہ آپ سے کروا رہا ہے کہ تاکہ آپ کے لیے کوئی وقت معین نہیں کیا کہ ملک ظہور کب ہوگا. اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ آپ اس جستجو میں لگے رہیں. مولا علی سے پوچھا کہ مولا گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا اپنی زندگی کا ہر دن یوں گزاریں کہ جیسے آخری دن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے راستے میں یہ جو مشکلات آتی ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یاسر حسین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ نہیں, کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ دیکھیے اسی لیے اتنی بیک گراؤنڈ میں گئے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو بھٹکانے والا کون ہے. اللہ نے اسے عدو مبین کیوں کہا ہے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر آپ اس سے کسی قسم کی یاری لگائیں گے کہ چلو اب یہ کام اس کی مدد سے ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد توبہ کر لیں گے, تو بھیا آپ کے پاس وقت ہے ہی کب؟ آپ کو اگلی سانس کا تو پتہ نہیں ہے. آپ کو تو ہر لمحہ خود کو اس سے بچا کے رکھنا ہے. یہ جان لیں کہ وہ دشمن فقط آدم کا نہیں ہے, سب سے زیادہ دشمن وہ اولاد آدم کا ہے, چونکہ وہ راندہ بارگاہ جو قرار پایا وہ آدم کی وجہ سے پایا. اس لیے اس کا سارے کے سارا جو ایمفیسس ہے وہ اولاد آدم پہ. ٹھیک, مشکلیں دیکھیے آتی ہیں صراط مستقیم پہ بیٹھنے والے اس دھرنا دینے والے سے, اس دھرنا دینے والے کی طرف سے. جب آپ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ڈٹ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہاری آزمائش ہوگی. کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے, والجوع, بھوک سے, والنقص من الاموال, آپ کی جائیداد کے اختلاف سے, والانفس, جان جانے سے, والثمرات, اور اولاد جانے سے. کیا کیا؟ خوف, بھوک, جائیداد کا ضائع ہونا, اپنی جان کا جانا اور اولاد کا جانا. یہ 5 امتحان دینے کی سکت ہو تو دین میں آنا چاہیے.
ورنہ دور سے سلام کرنا بہتر ہے اگر اپنی جان بچانا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے جمعے کا دن ہے، آپ گھر گئے، گھر جا کے تو آپ نے جو ہے بچے سے کہا جلدی تیار ہو جاؤ، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ ماں بولی کہ یہ تمہارے باپ کا تو دیوان چل گیا ہے، دیکھ نہیں رہے اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں مساجد میں، تم نے یہ سے اکیلا جانے دو۔ مطلب یہ بیوی جو ہے وہ یا تو جوانی کے عالم میں آپ کے ساتھ ہوتی یا پھر بڑھاپے میں جا کے، جب تک اس کی ڈیپینڈنس بچوں پہ رہتی ہے تب تک مطلب جس سے وہ آپ کی نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں جا کے اس نے بچوں کے گلے شکوے آپ سے کرنے ہوتے ہیں، بیٹے بہو کے کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تو بابا کے ساتھ جا رہا ہوں، چلے گئے۔ یہ خوف کا جو پہلا بیریئر تھا وہ باپ اور بیٹے نے طے مطلب اس کو قبول کر لیا۔ اب دوسری طرف شیطان اس نے اپنے ایک بندے کو اٹھایا، چل پہنچ مسجد میں، ان کو جو پڑھاتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا، وہ جا کے پھٹ گیا وہاں۔ جب وہ پھٹ گیا تو باپ بھی زخمی ہوا، بیٹا بھی زخمی ہوا۔ وہ خودکش بمبارڈ کی جیکٹ میں بڑا کچھ ہوتا ہے، ایسا ایسا زہر اب تو انہوں نے بھرا ہوتا ہے کہ جس سے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ اب ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کاروبار دکان نہیں چل رہی، نقسم من الاموال، کیا ہوا؟ مال گیا۔ سمراٹ گئے، مال گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد اب مایوسی بھی چھا رہی ہے میاں سب، زخم ان کے بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک گاویشا کے باہر جو دو دھماکے ہوئے تھے رمضان میں، اس کے کئی سال تک عورتیں اور مرد جو تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے ان کے زخم۔ کیا ہوا؟ آپ کی آزمائش تھی۔ اب جب باپ بھی گیا، بیٹا بھی گیا، پیسہ بھی گیا، تو اب کیا بھوک؟ گھر میں جو پیچھے فیملی ہے اس میں کیا آئے گی؟ بھوک۔ یہ سب کی سب چیزیں کہاں سے آئی؟ شیطان کے اس بندے سے جس نے مسجد میں جا کے دھماکہ کیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشکلات کبھی بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ جب آپ اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے مصمم ارادہ رکھتے ہیں تو پھر وہ مشکلات آپ کے راستے میں آتی ہیں۔ اب ان مشکلات میں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صابر کہتے ہیں صراط مستقیم پہ مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنے والے کو۔ اب چونکہ وہ اللہ کی راہ پہ بڑی تیقن کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اس لیے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جب اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر اس کے راستے میں یہ آبسٹیکلز لانے والا تو اللہ نہیں ہو سکتا۔ آبسٹیکلز لانے والا وہ دھرنا دینے والا ہے جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں۔ اگر یہ پانچوں امتحان جو ہیں ان میں آپ پاس ہو جائیں، خوف کا، بھوک کا، یہ جو ہے آپ کے اموال کا، اتلاف کا، آپ کی جان کا اور آپ کی اولاد کا، ان امتحانوں میں آپ کامیابی سے صراط مستقیم پہ ڈٹے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے مستقل مزاج لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
साबी कौन है कि जो मुस्तकिल मिजाजी से सिरात मुस्तकीम पे डटा रहे। अल्लज़ीना, वो कहते क्या है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं कि हम उसी की तरफ से आए थे और उसी की तरफ वापस जाने। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह कहते हैं ये हैं वो लोग जिन पे अल्लाह की तरफ से दुरूद है। अल्लाह की तरफ से क्या है? दुरूद है। वो रहमा, और रहमतें ही रहमतें। वउलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। अब मुस्तान का फर्क कैसे पता चलता है कि मुस्तान जो है वो साथ है कि नहीं? जब जंगे मगलूबा शुरू हो गई करबला में, तो मौला हुसैन जो है वो वार पे वार कर रहे हैं अकेले। जनाब अली अस्कर की शहादत के बाद, और यहां तक कुतुब मकातिल में लिखा है कि यजीदी फौज कूफे की दीवारों के साथ जा लगी थी मौला हुसैन के हमलों के नतीजे में। हमलों के नतीजे में अब शैतान ने फौज यजीद में ये वाला फीलर छोड़ा कि ये वो हुसैन नहीं हो सकता जिसके 32 साला भाई मारा गया, 18 साल का अली अकबर मारा गया, 6 माह का बच्चा तक नहीं बचा। ये उसमें हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस दिलेरी से लड़े। ये तो अल्लाह खुद आ गया है। ये तो अल्लाह खुद आ गया है। मौला ने जैसे ही उसका ये वार इंसानों पे होता देखा, अब ये सब वो कातिल हैं जिन्होंने इमाम के सारे अजीज तरीन रिश्तों को कत्ल किया था। लेकिन चूंकि इमाम है वो बदला नहीं लेते, वो हिदायत देते हैं। मौला ने उस तलवार को न्या में डाला, जिस तलवार के बोते पे वो लोग जो थे इनके करीब नहीं आ रहे थे, और सर सजदे में रख दिया। यूं मौला हुसैन ने तौहीद को बचाया। अगर वो मौला हुसैन को अल्लाह मानकर एक दफा सजदा कर देते अपनी जान बचाने के लिए, तो जिस काम के लिए ये आए हुए थे वो काम तो खत्म। देखिए, इनकी सबसे बड़ा जो एहसान तौहीद पे है वो ये है कि इनके घर में खुदाई आती रही और ये उसको कबूल नहीं करते रहे, इसलिए कि ये नुमाइंदगाने हकीकी थे अल्लाह वहदहू ला शरीक के। इसलिए वो फौज जो इनसे भाग रही थी, जब उन्होंने काफी देर तक इनको सजदे में देखा, तो मौलवी जाकिर ये पढ़ देते हैं जी कि वक्त असर था, असर की नमाज पढ़ रहे थे। वो ज़ोहरैन पहले पढ़ चुके हैं, ज़ोहरैन पढ़ चुके हैं, अब किसी नमाज का वक्त नहीं था, सिर्फ सजदा था अल्लाह के हुजूर में, ताकि ये जान लें कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, बल्कि खुदा तो वो है जिसके सामने हुसैन सजदा रेज है। हुसैन सजदा रेज है,
اور کس حالت میں غالب کہتے ہیں کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب مولا حسین نے اس طرح سر سجدے میں رکھا تو اللہ کی طرف سے پکار آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ کس حالت میں؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ دیکھیے سب لوگ جو ہیں اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے رب کی رضا مانگتے ہیں، رضی اللہ کی ایک تکرار لگی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اللہ ان کی رضا چاہ رہا ہے، راضیتم مرضیہ، فادخلی فی عبادی، بس اب تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا، میرے بندوں میں داخل ہو گیا۔ وادخلی جنتی، اب تو میری جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اب حسین جہاں بھی ہے اس کائنات میں وہ جنت ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے کربلا، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ حسین جو ہے وہ مجھ سے راضی ہے، میں حسین سے راضی ہوں۔ تو جب ایک بندے سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے تو پھر وہ کہلاتا ہے بندہ۔ اور جب بندگی کی اس معراج پہ پہنچ جائے، بندگی کی اس معراج پہ پہنچ جائے تو اللہ کے نزدیک پھر وہ اس کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ نواسے کی معراج ہے، اور جو نانا کی معراج ہے سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو مقام بندگی اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو حدیث سے قدسی ہے، رسالت مآب فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا عبدی اتینی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، عبدی اتینی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ کیا ہوگا؟ اجعلک مثلی، میں کاموں میں تمہیں اپنے مثل بنا دوں گا۔ اگر ذات میں مشابہت ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں مثل۔ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا چونکہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کاموں میں اپنے تجھے میں مشابہ بنا دوں گا۔ کیسے؟ انا حیٌ، میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، لا اموت، مجھے موت نہیں ہے۔ اجعلک حیًّا لا تموت، تجھے بھی ایسا زندہ کر دوں گا کہ تجھے موت نہیں آئے گی، تجھے موت نہیں آئے گی۔ اب حی قیوم اللہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، تو اس نے جس حسین کو اپنا بندہ قرار دیا، اب حسین بھی وہاں موجود ہے اور حسین کو موت نہیں ہے۔ حسین کو جب یا حسین کہہ کے پکارتے ہیں وہ زندہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ کبھی کسی مردہ کو قبرستان میں جا کے اپنے یا کہہ کے نہیں پکارا،
تو حسین کو اس کائنات میں جہاں بھی پکارا جاتا ہے یا حسین کہہ کے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ دل و جان سے اس کو مانتے ہیں کہ حسین زندہ ہے، بے شک بے شک آپ کی سن رہے ہیں، یقیناً ان کو موت نہیں نہیں ہے۔ بے شک انا غنی لا افتقرا، میں ایسا غنی ہوں کہ جس کے قریب فقر و فاقہ نام کو نہیں۔ بے شک اللہ کے بارے میں کیا کسی کا تصور ہے کہ وہ بھی فقیر نعوذ باللہ ہوتا ہے؟ نہیں اجعلک، تمہیں بھی بنا دوں گا غنیًا لا تفتقرا، ایسا غنی کہ تمہارے قریب کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ بے شک تو مولا حسین نے دنیا میں کہیں کوئی ٹرسٹ کھولا ہو، کہیں کوئی بینک چھوڑ کے گئے ہوں نہیں کہ میرے محبوں میرے بعد جو ہے نا میرا نام زندہ رکھنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے وہاں سے جا کے تو مال لے لینا ہے کہیں؟ نہیں ہے نا۔ لیکن جو ان سے چاہتا ہے، مال چاہتا ہے مال پاتا ہے، زندگی چاہتا ہے زندگی پاتا ہے، وہ اولاد چاہتا ہے اولاد پاتا ہے، ٹھیک؟ جو چاہتا ہے ان سے پاتا ہے، اور ان کی جو غنی ہونا ہے اس پہ کبھی کسی نے شک نہیں کیا، بے شک بے شک چونکہ جب جو چاہے ان سے آپ مانگو وہ آپ کو مل جائے بے شک تو پھر ان کے غنی ہونے میں کس کو شک ہوگا؟ پھر اللہ کہتا ہے اس حدیث قدسی میں کہ انا محیمن، میں ایسا محیمن ہوں۔ محیمن کہتے ہیں جو ارادہ کرے کام کا، مہمہ جب میں ارادہ کر لیتا ہوں، اشاء نکن، جس شے سے کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے، جس شے سے کہتا ہوں ہو جا ہو جاتی ہے۔ اجعلک محیمنن، تمہیں بھی ایسا محیمن بنا دوں گا، اشاء تکن، جس شے سے کہو گے ہو جا وہ ہو جائے گی۔ تب حسین جو دے رہے ہیں دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن کیوں مطلب ہے اللہ ان پہ اتنا مہربان ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی معراج کو چھوا نہیں، پا لیا۔ معراج کی جو انتہا ہے حسین نے پا لیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو محبت کی آخری منزل ہے وہ ہے عشق۔ امام عاشقاں پورے بطول، اے بطول کے بیٹے تو عاشقوں کا امام ہے، تو عاشقوں کا امام ہے، یعنی عشق الہی میں ان سے کوئی بڑا نہیں، ان سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ سب کے امام کا مطلب ہوتا ہے آگے آنے والا، جو جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ ہیں، مطلب یہ اس بندگی کی منزل پہ چلے گئے کہ جو بھی صاحب معرفت ہے اس کو اپنی اپنی طرح حسین نظر آتے ہیں۔ اقبال نے جب دیکھا تو انہوں نے ان کو عاشقوں کا امام قرار دیا۔ تو ایسے حسین کو جس کو ابدی زندگی دی ہو اللہ نے بربنائے بندگی، اسی بندگی کی بنا پہ ان کو غنی بنا دیا ہو، اور اسی جو ہے عنایت کے بعد ان کو لوگوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے ایسا محیمن بنا دیا ہو کہ جس مانگنے والے کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ تو حسین جو ہے ان
کہ اللہ کی جو صفت ہے رحمانیت، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اللہ کی دو صفتوں کا کرتے ہیں اقرار، ایک رحمان ہے وہ اور دوسرا رحیم ہے۔ بے شک رحمان ایسے مہربان کو کہتے ہیں کہ جو ماننے والے کو بھی دے اور نہ ماننے والے کو بھی دے، بے شک اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ جو صرف ماننے والے پہ مہربان ہو۔ اس کائنات میں حشر سے پہلے اللہ اور اس کے نمائندے رسول اور امام جو ہیں وہ رحمان ہیں۔ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ قیامت کے روز وہ رحیم ہوں گے، قیامت کے روز رحیم ہوں گے، صرف وہ رحمان ہوں گے اپنے ماننے والوں کے، ماننے والوں کے لیے۔ اس لیے اس نے انہی مستعان جو ہے ان کے ہاتھ میں جنت و جہنم کی تقسیم بھی دے دی۔ بے شک بے شک کیا کہتے ہیں پہلے مستعان علی کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں، جنت اور جہنم کو میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بے شک اور حسین، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں۔ عراق میں یہی حالات ہیں جیسے گلی محلے ہمارے ہیں، تو ایک سید تھے، ان کے گھر میں ماتمداری تھی اور نیاز جو تھی گلی میں پک رہی تھی۔ جیسے دیکھیں جو ہے آپ بھی گلیوں میں محلوں کو بناتے ہیں، جو جب ماتم شروع ہوا مجلس کے بعد تو وہ جو پکانے والے تھے، جو کک تھے، وہ چاول بنا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ دیگیں جو تھی وہ دم پہ رکھ کے وہ اندر چلے گئے، وہ بھی ماتم میں شریک ہو گئے۔ ان کے ساتھ والے گھر میں ایک طوائف رہتی تھی، اس کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، کچھ گھر میں پکانا چاہتی تھی۔ اس نے کافی ماچس تلاش کی، اسے نہیں ملی۔ اسے مان خیال آیا کہ باہر دیگیں پک رہی ہیں، وہاں سے میں آگ لے آتی ہوں۔ وہ آگ لینے آئی تو جو کوئلے تھے ان کے اوپر راکھ آ چکی تھی۔ اس نے زور زور سے پھونکے مار کے ان کوئلوں کو دہکایا۔ جب وہ کوئلے دہک گئے تو یہ اپنے لیے بھی کوئلے لے گئی، اور وہ دیگیں جو دم پہ تھیں وہ بھی مکمل طور پہ پک گئی۔ اب دیکھیں کتنے سے بات ہے کہ وہ نیاز کی دیگوں کے نیچے اس نے کوئلوں کو دہکایا، اور دہکا کے وہ مقصد اس کا اپنا تھا، وہ آگ لے گئی۔ اب لوگ جو ہے نا مجالس پہ آنے والوں کو، مجالس کو انعقاد کرنے والوں کو وغیرہ وغیرہ بے شمار باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں اس کے انتہائی خلاف ہوں کہ ان کو کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ریسپیکٹ فلی ان کی اصلاح کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو زبان بند رکھیں۔ وہ خاتون جو ہے اس نے اپنا جو بنانا تھا بنا کے تو وہ لیٹ گئی۔ جیسے وہ لیٹی ہے وہ دیکھتی ہے کہ محشر کا دن ہے، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک جوان رانا ہے، ان کی آواز آتی ہے کہ رک جاؤ۔ وہ فرشتے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حضور کس لیے آپ نے ہمیں روکا؟ اس کو تو ہم جہنم میں کھڑے پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عورت کیسی ہے؟ اس جوان رانا نے کہا کہ اس کا ہم پہ ایک احسان ہے، مجلس میں اور ماتم میں جب ہی جائیں بہت احتیاط کے ساتھ جائیں،
मुकम्मल तहारत का ख्याल करते हुए कहते इस का हम पे कुछ एहसान है। ये हमारे एक मोमिन के घर में मातमदारी थी, ये देग बन रही थी और वो देगों के नीचे जो कोयले थे उनको ये ना दहकाती फूंके मार मार के, तो वो देगे जो थी कच्ची रह जाती। तो हम जो इसने फूंके मार के उस आग को दहकाया, वो इसका एहसान हमारे ऊपर है और हमने उस एहसान की अदायगी में इसे मुआफ कर दिया। उस औरत ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन आप मेरे किरदार से वाकिफ नहीं शायद। क्या कि हम तेरे किरदार से वाकिफ है, लेकिन हम जर्रा भर नेकी को भी किसी की जाया नहीं होने दिए। तो ये वाक़या सुनाने का आपको मकसद ये था कि जिस हम धड़ल्ले से तनकीद करते हैं, उस तनकीद को बड़े ही एहतियात से करें, क्योंकि उनकी नज़र में किसी का रत्ती भर भी जो एहसान है वो लज़ाया नहीं जाता।